ملکہ اردو اکیڈمی، قابل احترام سابق چیئرمین ڈاکٹر سرگیرو صاحب، محترم المقام جناب محسن صاحب، محترم المقام جناب محمد ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، محترم المقام جناب ولی بادشاہ صاحب، محترم المقام جناب عثمان شریف صاحب اور محترم المقام جناب افسر بیگ صاحب، سلیم صاحب، شعراء کرام اور کائنات ادب کے صدر باوقار جناب برکت حسین صاحب اور سیکریٹری جناب سہیل نظامی صاحب، حاضرین اجلاس، خواتین و حضرات، ادب نواز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کائنات ادب کے جملہ صدر و اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک بڑی حسین خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور ہم تمام کو شعراء اور دیگر ادباء اور اہل علم، اہل شعر و سخن شخصیات کو سننے کا موقع فراہم کیا۔ کائنات ادب کے حوالے سے دو لفظ ہیں، میں دو باتیں پیش کروں گا۔ ایک لفظ کائنات ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اور دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ دوسرا لفظ ہے بڑا خوبصورت ادب۔ آج ہی میں اکیڈمی میں ہمارے ہاں نو آموز شعراء کے لیے فن شاعری، فن نثر نگاری سکھانے کے لیے ایک کارگاہ، ایک افتتاحی پروگرام منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر سرگیرو صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ وہاں میں اپنے طلباء سے، طالبات سے کہہ رہا تھا کہ لفظ ادب کا ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ادب میں خلوص نہ ہو، احترام نہ ہو، محبت نہ ہو تو یہ بے لفظ، بے معنی لفظ ہے۔ کیونکہ اردو بنیادی طور پر ہمیں ادب سکھانے والی زبان ہے۔ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا، اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ میں اپنے سابق خطبہ حضرات کو سن رہا تھا، ہر ایک کی گفتگو سے ایک خیال میرے ذہن میں موجزن تھا۔ ڈاکٹر سرگیرو صاحب شاعری کے حوالے سے تبصرہ فرما رہے تھے۔ شعر کہتے ہیں موضوع کلام کو جو فنی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ارادتاً شاعر نے اپنی بات پیش کی ہو، یہ تو شعر کی تعریف ہے۔ اور آج جس قسم کی شاعری ہو رہی ہے اس پر شعراء حضرات بہتر تبصرہ کر سکیں گے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ شاعری دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ اور اب شاعروں نے اپنی میدان شاعری کو بہت وسیع کر لیا ہے۔ ایک صنف ہے جس کا نام آزاد شاعری ہے۔ اب ہاں قافیہ ردیف کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے آزاد شاعری ہے یا بے جوڑ پہاڑا، آزاد شاعری ہے یا بے جوڑ پہاڑا، ایک مصرع بھینس ہے تو دوسرا پہاڑا، ایک مصرع بھینس ہے تو دوسرا پہاڑا۔ تو یہ میں شعراء کی ایک شاعر کہتا ہے آزاد شاعری ہے یا بے جوڑ پہاڑا، آزاد شاعری ہے یا بے جوڑ پہاڑا، ایک مصرع بھینس ہے تو دوسرا پہاڑا، ایک مصرع بھینس ہے تو دوسرا پہاڑا۔ تو یہ میں شعراء کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، یہ شاعروں ہی نے آزاد شاعری اس کا نام دیا ہے۔ تمام پابندیوں کو انہوں نے اٹھا دیا ہے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اپنا ایک پیمانہ مقرر کر لیا ہے۔
ڈاکٹر محسن صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے موبائل کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے. چونکہ ناظم اجلاس نے پیغام دینے کی بات کہی ہے تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ بچے نے موبائل خراب کر دیا. کیا ہمیں اس بات کی فکر بھی ہے کہ موبائل نے بچے کو خراب کر دیا ہے؟ اس موبائل نے بچے کو خراب کر دیا ہے. تو موبائل کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے استعمال پر. محمد اسلم صاحب جن کی کتاب کا رسم اجرا ہوا، کہاں تشریف فرما ہے جی محمد اسلم صاحب. آئی واز آلسو ان کیلیفورنیا فار سیورل ایئرز ان سین فرانسسکو. آئی ایم ویری پلیز ٹو سی یو اینڈ ٹو سی یور بک اینڈ ٹو سی یور پوئٹری. may Allah bless you. حضرات، آج ہمیں یہاں آپ نے اعزازی مہمان کی حیثیت سے بلایا، عزت دی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عزت دے، ہمارے ملک کو وقار عطا فرمائے اور ہمارے یہ شعر و سخن کی محفلیں ہمیشہ سجتی رہیں. دیکھیے، آپ جشن آزادی بھی منا رہے ہیں. جشن آزادی کو ہم سب منا رہے ہیں. کل بھی ہم مناتے رہے، آج بھی ہم منا رہے ہیں اور 360 دن مناتے رہیں گے، کیونکہ ہندوستان آزاد ہوا ہے. ہندوستان آزاد ہوا ہے اور ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ایسا، ہمارے پاس ایک ایسی تہذیب ہے جو گنگا جمنی تہذیب، خاص کر شعر و شاعری کے ذریعے سے ہمارے شعراء نے ہر دور میں شعر و شاعری کو وسیلہ بنا کر ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو اجاگر کیا ہے. ہم نے بار بار سنا پڑا ہے کہ ایک اشفاق اللہ خان تھے اور ان کے دوست رام پرساد بسمل تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان. دونوں دوست، دونوں اردو کے شاعر، دونوں کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا. ان دونوں نے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں وہ بے مثال ہیں، لاجواب ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور دوسرے شاعر کہتے ہیں، وہ شہید وطن کہتے ہیں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا ہے. تو ہم سب جشن آزادی بھی منا رہے ہیں. خواتین و حضرات، میں رخ کرتا ہوں کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے. ہماری زبان اردو زبان ہے اور عالمی زبان ہے، عالمگیر زبان ہے. یہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں، یہ کسی ایک قوم کی زبان نہیں، نہ یہ کسی علاقے کی جاگیر ہے، نہ کسی مسلک کا اثاثہ ہے، نہ کسی مذہب کا سرمایہ ہے. ایک عالمگیر زبان ہے. اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 400 سال ہے. لیکن 400 سال کی اس کم عمر زبان کی کرشماتی سچائی ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، ساری دنیا میں بولی جاتی ہے. میں نے بذات خود ڈچ کمیونٹی کو اردو پڑھایا، کیریبین ایلینڈز میں اردو بولی جاتی ہے، ساؤتھ امریکہ میں اردو بولی جاتی ہے، یو ایس اے میں اردو بولی جاتی ہے، یوروپ میں اردو بولی جاتی ہے، گلف میں اردو بولی جاتی ہے، افریقہ میں اردو بولی جاتی ہے، آسٹریلیا میں اردو بولی جاتی ہے. ابھی میں حیدرآباد میں تھا، وہاں ایک بہت بڑے آتھر سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ گلف میں، خلیج میں نئی اردو کی بستیاں، کہ گلف میں کس پیمانے پر کس پیمانے پر اردو کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اردو ایک زندہ زبان ہے، اردو ایک زندہ زبان ہے. یہ زبان باقی رہے گی، قائم رہے گی اور اس کو انشاءاللہ ہم صبح قیامت تک زندہ رکھیں گے. شرط یہ ہے کہ اردو زبان کو جدید تعلیم سے جوڑا جائے. ابھی ہم علی جناب محترم المقام ڈاکٹر سید عین الحسن صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ملاقات کی. پروفیسر فریاد صاحب سے ملاقات کی جو ہمارے محسن صاحب کے رشتہ داروں میں ہیں. پروفیسر احتشام الدین صاحب سے ملاقات کی. آپ ضرور ایک مرتبہ حیدرآباد جا کر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جائزہ لیں. آپ فخر سے، آپ کا سینہ پھول جائے گا
کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ نیشنل یونیورسٹی ہے، سینٹر یونیورسٹی ہے، مگر اس کا معیار عالمی سطح کا ہے، عالمی سطح کا ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو ہر سبجیکٹ سے جوڑ دیا، ہر سبجیکٹ سے جوڑ دیا۔ ایک نوجوان لڑکی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہم شعبے میں گئے، جس کا نام گیتا تھا، جس کی سسرال رچمنڈ ٹاؤن میں ہے، وہ آندھرا کی لڑکی ہے۔ اس نے فصیح و بلیغ اردو زبان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنی شاندار اس نے تقریر کی، خطاب کیا، اس پر میں نے اسے مبارکباد دیا کہ میں نے آگرہ کے سنجے نگر میں ایک مندر میں گیتا نامی لڑکی ہے جو مسلمانوں کو قرآن پڑھاتی ہے، مسلمانوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اور آج تم یہاں پر اردو یونیورسٹی میں ہے تو وہ ہندو، مگر اس نے اردو پر اتنا عبور اور دسترس سے کامل حاصل کر لیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس نے اردو زبان میں سمجھایا، 1 گھنٹے تک اس نے سمجھایا ہے۔ تو ہماری زبان زندہ زبان ہے، اس کو جدید تعلیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور پیغام دینے کی جہاں تک بات ہے، میں چاہوں گا کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جائے، کتاب کلچر کو فروغ دیا جائے، کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ اخبار تو ہم خریدتے نہیں ہیں، اخبار 5 روپے کا ہم خریدتے نہیں، اخبار بھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ افسوسناک خبر میں آپ کو سنا دوں، ریسنٹلی ابھی کل حیدرآباد میں ہم تھے، جیلانی صاحب جو منصف ٹی وی کے اینکر ہیں، انہوں نے ہم سے بتایا کہ ریسنٹلی تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں کہ دلی اردو دوردرشن بند ہو گیا ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے کہ راجستھان اردو اکیڈمی کو مقفل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہماری اردو کہاں کمزور ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں کمزور ہو رہی ہے، ہماری اسکولوں میں کمزور ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری اردو کمزور پڑ رہی ہے اور ہمارے اسکولوں میں اردو کمزور پڑ رہی ہے۔ اس لیے کرناٹکا اردو اکیڈمی نے فن شاعری، فن نثر نگاری، فن نظامت، فن املا نویسی کو سکھانے کے لیے ایک کورس کا آغاز کیا، جس کی ہم نے منظوری سرکار سے حاصل کر لی ہے۔ 50 سے زیادہ طلبہ اور طالبات نے پورے اسٹیٹ سے، فرام اکراس دا اسٹیٹ ایڈمیشن لیا ہے۔ آج وہ تمام کے تمام آج ہماری کارگاہ میں حاضر تھے۔ میں آپ کو بھی دعوت سخن اور دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے نوجوان بچوں اور اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو کرناٹکا اردو اکیڈمی میں اس کورس میں داخلہ دلائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ خوشخبری بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اردو جرنلزم کا جس نے کورس کیا ہے، کورس کمپلیٹ کیا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے یا کامیاب ہوئی ہے، تو ہم اس کی پوری فیس ری ایمبرس کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد میدان صحافت میں وہ کام کرتی ہے یا کام کرتا ہے، صحافی یا صحافیہ، تو جتنے میڈیا کٹس ہیں وہ بھی اردو اکیڈمی آپ کو دلا دے گی۔ تو ہم اردو کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج ہی جو ہم نے کارگاہ منعقد کی تھی، اس میں تمام 50 طلبہ طالبات کے لیے جناب محترم عثمان شریف صاحب نے اپنی جانب سے ان تمام طلبہ طالبات کو ایک خوبصورت حسین و جاذب نظر ڈائری دلائی ہے، جس طرح سے ان کے والد مرحوم بھی اردو اور اہل اردو کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ اردو کے چلن کو ہم عام کریں، اردو اخبار پڑھیں، اردو کتاب پڑھیں، اور ہمارے بچوں میں سے کم ایک بچے کو، ہمارے بیٹوں بیٹیوں میں سے کم ایک بیٹے ایک بیٹی کو اردو ضرور پڑھائیں۔ اگر وہ اردو اسکول نہیں جاتے ہیں تو گھر ہی میں صحیح 15 منٹ صحیح آپ اردو پڑھانے کی، اردو لکھانے کی انہیں عادت ڈالیں۔ اور اس سلسلے میں ہم اور آپ اجتماعی انفرادی طور پر کوشش کریں۔ اس سلسلے میں جو بھی تعاون ہوگا، کرناٹکا اردو اکیڈمی آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے آپ نے تھوڑی دیر بات کرنے کا موقع دیا، گفتگو کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں کائنات ادب کے صدر و اراکین کا شکر گزار ہوں۔ اس شعر کے ساتھ چاہنے والے اس کے گھر گھر ہیں، پھر بھی کیوں بے مکان ہے اردو۔ شکریہ۔